تیرا دربار میں شرابی سے بول. سامعین محترم، اب آپ کے سامنے میرے انتہائی واجب الاحترام شاعر اہل آبا جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب. درود پڑھیے آل محمد کے ذات پہ. اللہم صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے. بانیان کا، منتظمین کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ، نیت، بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے. جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں خالق ان کی دعائیں مستجاب فرمائے. ابھی یہیں پر ہی ایک مومن مخصوص نے مجھے کہا کہ جی اس کے لیے اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، خالق کونین اسے اولاد عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات اللہ. بس یا 5 یا 7 منٹ کا صرف فضائل ہے، وہ بھی ایک فکرہ تبرکاً، اور اس کے بعد تھوڑا سا ذکر مسائل. 9 لاکھ کے لشکر کو فرزند بو تراب نے دیکھا اور فرمایا، توجہ کیجئے، 9 لاکھ کے لشکر کی طرف فرزند بو تراب نے دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو. بسم اللہ کرنا جی، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج ہیں، آپ نے دعا کرنی. 9 لاکھ کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں جمع ہوئے، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. فکرہ سنیے گا. تم یہاں دولت کے لالچ میں جمع ہوئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے جی، آپ جیاں، آپ سلامت رہے، مولا آپ کو زندگی سلامتی دے. مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. اگلے فکرے بڑے قیمتی ہیں. نور کے قلم سے دامن حور پہ لکھے جائیں تو تب بھی شاید حق ادا نہ ہو. بادشاہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ یاد رکھو، بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے. بسم اللہ ہمارا ابتدا. اس میں ایک فکرہ ہے، وہ روح کو تازہ کر دیتا ہے اور مودت سے سرشار کر دیتا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ یاد رکھو، بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے. بادشاہ فرماتے ہمیں پہچانو ہم کون ہیں.
सितारे हमारे नक्श कदम हैं, कहकशां हमारी रहगुजर का नाम है। रूए जमीन पर वो फकत हम ही हैं जो हालत नमाज में किबलों का रुख तब्दील करने पे कादिर है। जिनकी समझ में आ जाए तो बड़ी बात, जो मार्फत ओढ़ के बैठे हुए, अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। ये बादशाह का खुतबा है मैदान करबला। एक खुतबा है शहजादा अली अकबर का, हम शक्ल पैगंबर का। उसे मैंने कोशिश की है कि थोड़ा शायराना रंग में पढ़ूं, यानी मुसद्दस में ढालूं। भीख मांगी तो मिल गई, खैरात मिल जाए तो फिर मैं आपके सामने पेश कर देता हूं ताकि आप दुआ कर दें। हम शक्ल पैगंबर मैदान करबला में आए, 9 लाख को देखा और पहला फिक्र ही बड़ा कमाल फरमाया। बादशाह फरमाते हैं तुम में से तो कोई ऐसा होगा नहीं जो बता सके कि वो कौन है। अरब का दस्तूर था, मद्दे मुकाबिल मैदान में आता था, रजस पढ़ता था, 3 पुश्तों तक तारुफ करवाता था। ये मेरा नाम है, ये मेरे बाप का नाम है, ये उसके बाप का नाम है, ये उसके बाप का नाम। इसलिए फरमाया कि तुम में से तो कोई ऐसा होगा ही नहीं, तवज्जो मेरी जानिब रहे, जो बता सके कि वो कौन है। हमेशा हमने बताया, आज भी हम ही बताएंगे कि हम कौन है। 9 लाख एक मर्तबा मुतवज्जे हुआ, नहीं मैं गलत पढ़ गया, 9 लाख नहीं, 18,000 आलमीन की तवज्जो। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। 18,000 आलमीन की तवज्जो हम शक्ल पैगंबर की गुफ्तगू पे जम गई। आवाज मुस्तफा की, लहजा मुस्तफा का, शक्ल मुस्तफा की। मैदान करबला का 9 लाख के सामने तन्हा शहजादे की गुफ्तगू थी। अर्शो फर्श, शर्को गर्ब, शुमालो जनूब, सब ने तवज्जो शहजादे के लहजे पे कर ली। सब ने तवज्जो शहजादे के लहजे पे कर ली। फरमाया हमेशा हम ही बताते हैं, आज भी हम ही बताएंगे हम कौन है। देखिए कुछ लफ्ज होते हैं जिनकी हुर्मत होती है, हुर्मत पे अगर हर्फ आ रहा हो तो वो लफ्ज नहीं पढ़ना चाहिए। कि जिस लफ्ज की मतलब मकाम ये हो कि उसको नवाजा जाए, फिर अगर उसे ना नवाजा जाए तो दुख तो होता है ना जी। लफ्जों को देखना है, ये नहीं देखना पढ़ कौन रहा है। हमेशा हम बताते आए हैं, आज भी हम ही बताएंगे हम कौन है। जलाल आमेज लहजे में फरमाते हैं जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं कौन हूं। अकबर हूं किबरियाई का, मजहर हूं जान लो। इतना ही फजाइल पढ़ना था, जितना पढ़ लिया, बस 2-4 मिसरे सुनिए, सरकार दुआ फरमानी। अकबर हूं किबरियाई का, मजहर हूं जान लो। फरजंद शाह अक्स 72 हूं जान लो। ये यहां तक दाद है, मेरी निगाह पीछे तक है, बहुत बड़ा इज्तिमा है। तकरीबन पूरे बारगाह में इस वक्त मोमिनीन हुसैनी अज़ादार तशरीफ फरमाए। अकबर हूं किबरियाई का, मजहर हूं जान लो। फरजंद शाह अक्स 72 हूं जान लो। फरमाते हैं यूसुफ से हुस्न में कहीं बढ़कर हूं जान लो। मैं सर बसर शबी है पैगंबर हूं जान लो। जो जिंदगी में नहीं बोला मेरे जुड़े हाथ देखिएगा, लफ्ज में अगर ताकत हो तो बोलिएगा, मैं सर बसर शबी है पैगंबर हूं जान लो। 9 लाख सहम गए, लहजा ऐसा, जलाल ऐसा कि 9 लाख की गर्दनें झुक गई, अल्फाज ऐसे कि 9 लाख की आंखें झुक गई। सहमे हुए 9 लाख को देख के फरमाया तुम पर न क्यों हो खौफ, शिकस्तो जिवाल का, 18वां बरस हूं अली के जलाल का।
18واں برس ہوں. اللہ آپ کو آباد رکھے. اللہ جیتے رہو بیٹا, جیو جیو جیو, سلامت رہو, میرا سلام ہے. تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا. 18واں برس ہوں. مجھے بڑی دعائیں ملتی ہیں بادشاہ جی سے, مولا کی قسم بڑی دعائیں ملی ہیں مجھے اس گھر سے. میرا بادشاہ جانتا ہے یا میں جانتا. یہ امام حسین نیتوں کو دیکھتا ہے. میرے کوئی جستجو تھی جو مجھے اس گھر تک لائی ہے. منبر پہ ہاتھ ہے, میں نے کبھی خوشامد نہیں کی علموں کے, یہ علم کی قسم ہے. میری کوئی جستجو تھی, میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا, کچھ تلاش کر رہا تھا جو نہیں مل رہا تھا. اس گھر میں آ کے دیکھا. مولا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں جو بادشاہ جی سرکار کے قریب رہتے ہیں. ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا, ہم تو بہت کم آتے. آپ جیئے, سلامت رہیے, مولا آپ کا آباد رکھے. حیدری, میں یہاں پڑھنے نہیں آتا. نوید شاہ گجرات آتا ہے مجھے سننے کے لیے, اسے پتہ ہے میں وہاں تقریباً 1.5 گھنٹہ مجلس پڑھتا ہوں. یہاں میں صرف نام لکھوانے آتا ہوں اور دعا لینے آتا ہوں. مجھے پتہ ہے نا, آپ تھک جاتے ہیں, 3 ذاکر پڑھنے والے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کافی دیر مجلس شروع ہوتی ہے, پھر رات کی مجلس ہوتی ہے. ظاہری بات ہے, تھک جانا تقاضا بشریت ہے. منبر پہ ہاتھ ہے, مصرے میں اپنے قد سے بڑے پڑھنے لگا. 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں. دشمن برابر کا ہوتا ہے, برابر کا. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں. سہمی ہوئی آواز آئی, سہمی ہوئی, گھبرائی ہوئی. تلوار کے بغیر کیسے لڑا جاتا ہے؟ فرماتے تم ہمارے اختیارات سے واقف نہیں ہو. اگر میں چاہوں ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. جو نوجوان بیٹھے ہو تمہارا حق زیادہ بنتا ہے, باقیوں کی خیر ہے, بزرگ دعا بھی کر دیں گے تب بھی راضی ہوں. راضی ہوں بیٹا, یا لیا. اب نعرہ تب آئے گا جب رگوں سے پھوٹے گا. چوتھے مصرے پہ توجہ رہے. فرماتے ہیں تم ہمارے اختیارات سے واقف نہیں. اگر میں چاہوں, یا علی, ہے بد سے زندگی کی تنابیں. بڑا مشکل قافیہ تھا جو شاعری کو سمجھتے ہیں. بادشاہ جی بڑا مشکل قافیہ تھا, میں نے بڑی بھیک مانگی تو پھر یہ 4 لفظ مجھے عطا ہو گئے قافیے میں, اور لوگوں نے بڑی دعائیں دی یہ مصرے سن کے. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. تم کیا ہو مثل غبار, میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. کیا پڑھا جائے, کیا پڑھا جائے. اللہ ہم کا بات رکھے. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. جو اب بھی نہیں بولا وہ سمجھو آیا ہی نہیں تھا. پھر سنیے, ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. مقام ہم شکل پیغمبر. سلام دعا امام زمانہ. خرید لیا. میں پھر پڑھتا. آپ جیئیں اور آپ سلامت رہیں. مولا بچوں کی زندگی, نسلیں آباد رکھے. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو. آپ کی زندگی ہو, آپ جیسے عزادار آباد رہیں, گھر آباد رہیں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی.
پھر ایک سہمی ہوئی آواز، جب اتنے اختیارات ہیں تو پھر تلوار کیوں چلاتے ہیں؟ فرمایا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے. کوئی نہ سمجھے تو میرا ذمہ نہیں، گھر جا کے سوچئے گا عقیل محسن نے کیا پڑھا. فرماتے ہیں جی چاہتا ہے، مصرع سننا نبی شاہ، جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے، سر کا سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے. میں لڑ کے داد لیتا ہی نہیں، جتنی مصرے میں طاقت قوت ہوتی ہے اتنی داد مجھے مل جاتی ہے. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فقرہ پڑھنے لگا. یہ بارگاہ گواہ، بارگاہ کی دیواریں گواہ، تقدس گواہ، احترام گواہ، آپ گواہ، مومن گواہ، عزادار گواہ، علی والے گواہ، مبشر مولا تیری زندگی کرے. یہ سارا مجمع، اتنا بڑا مجمع، میں گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا فقرہ میرے پاس نہیں ہے. میرے کشکول ادراک میں اس سے بڑا موتی ہے ہی نہیں جو میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. شہزادے نے جلال آمیز لہجے میں فرمایا غور سے سنو، میں لڑنے آیا ہوں. دو ہستیوں کو حکم دیا تھا بادشاہ نے، یہی دہرایا میدان میں میرے بادشاہ نے، میں لڑنے آیا ہوں. کیونکہ امام وقت نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور بڑھ بڑھ کے حملے کرو. آپ نہیں پہنچے میں کیا کروں؟ دو ہستیاں ہیں، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ امیر قاسم، جنہیں حکمان میرے بادشاہ نے کہا بڑھ بڑھ کے حملے کرنا. قاسم ابن حسن سے اس لیے کہا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حسن کی تلوار کا رنگ کیا ہے. جب علی اکبر جانے لگے تو بلایا، اکبر. جی بابا. اسے باپ کا نہیں، اول سے آخر آپ کل تک بولتے رہے، فکرہ بڑا پڑ رہا. اسے باپ کا نہیں، امام وقت کا حکم سمجھنا. میدان میں پہنچ کے تلوار یوں چلانا کہ عرش ہلنے لگے. میمنہ سے میسرہ، میسرہ سے میمنہ، میمنہ سے قلب لشکر، ہر سر تک تیری تلوار پہنچے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بابا تاکید کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ آوازیں کیوں کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. میں بسم اللہ کریں، جیتے رہو. کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے. پورا مجمع بولے. بابا اتنی تاکید کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. تمہیں اپنی تعداد پہ ناز ہے تو غور سے سن لو، تم کچھ بھی نہیں ہو. میں مصرے پڑھ رہا ہوں، اپنی قد سے پڑھے. جس کا دل چاہے یاد رکھ لے، جس کا دل چاہے بھول جائے. خبردار کیا 9 لاکھ کے لشکر کو. ساری پڑھائی ایک طرف، یہ 4 سطریں ایک طرف. فرماتے ہیں جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. بنگلہ سادہ آباد والوں اور گرد و نواح کا مجمع، تقریباً پاکستان کی نمائندگی ہے، میں جانتا ہوں. مجھے کافی لوگ وہاں پہ آ کے جب ملتے ہیں، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی شہر سے، کوئی بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں. یہ صرف یہاں کا مجمع تو نہیں ہے نا، اتنا ذرا مجمع جو ہے وہ ارد گرد کے سارے علاقوں سے آیا ہوا ہے. مصرے ہوں گے آپ کے لیے، میرے لیے اعزاز ہے بادشاہ کی طرف سے جو مجھے نصیب ہوا. فرماتے ہیں جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو.
جس نے بے نیازی کی وہ دکھ دے گا، جس نے سمجھ لیا وہ لازمی بولے گا۔ سیدزادے کا وعدہ ہے، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ فرماتے ہیں وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو۔ آپ جی بسم اللہ جی۔ یا علی یا اللہم صلی محمد۔ اس مصرے پر مجھے شعراء نے داد دی جو میں پڑھنے لگا۔ فرمایا میں ابوالفضل العباس کا شاگرد خاص، مجھے تلوار گری کے اور میدان حرب کے سارے دستور، سارے انداز میرے استاد نے سکھائے، اور وہ سارے رنگ مجھے یاد ہیں۔ میں لڑ پڑا تو تم جانتے نہیں کہ قیامت کیسے آئے گی۔ کسی نے کہا جی کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تم کیا ہو، عرش کا بھی جگر کانپ جائے گا۔ اسے دل پہ لکھیے گا جو فکرہ میں مصرع پڑھنے لگا ہوں۔ تم کیا ہو، عرش کا بھی جگر کانپ جائے گا۔ تم کیا ہو، عرش کا بھی، یہ تیغ اگر چل پڑی، تم کیا ہو، عرش کا بھی، جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ کل اس وقت تک زہرا کا بھرا گھر برباد ہو جائے۔ صرف ایک رات رہ گئی، 4:15 ہے، 2:53 پر حسین کا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ۔ آپ اور ہم کیا ہیں؟ آپ ابھی سے شام ہوگی تو دیکھ لیجئے گا، خود غور کیجئے گا، خاص طور پہ جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں۔ آسمان اداس ہو جاتا ہے، فضا اداس، ہوائیں سوگوار ہوتی، نوحے سنائی دیتے ہیں اگر دل ہو، شام اداس ہو جاتی ہے، کل کا پورا دن غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے والد گرامی نے فرمایا تھا، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے۔ منت نہیں ہے، احسان نہیں ہے، جب تو اونچی آواز میں، بلند آواز میں گریہ کر کے روتا ہے، تیرے گریہ کی آوازیں جب بلند ہوتی ہے نا، علی کی بیٹی عرش پکڑ کے کہتی ہے بار الہا انہوں نے ہمیں اجڑتے دیکھا نہیں۔ یہ سن کے رو رہے، ان کی جو دعائیں ہیں وہ قبول کرنا۔ دن ایک رہ گیا ہے، کل بھی میں کوشش کروں گا وقت پہ آ جاؤں۔ کل تو صرف مصائب پڑھے جائیں گے، شہادت عظمیٰ جو ہے وہ آخری ذاکر کا حصہ ہوتی ہے، اور میں کوشش کروں گا کل 6 ماہ کے معصوم کے مصائب تجھے سناؤں۔ بڑی اچھی ترتیب ہے، مجھے غلام علی بھائی نے بتایا، جو ذاکر آخری ذاکر سے پہلے پڑھتا ہے 10 محرم کو
وہ شہزادے کے مصائب پڑھتے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، پڑھنے بھی وہی چاہیے، کیونکہ وہی شہادت تو ہے جس پر میر انیس نے لکھا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے. جن کے جگر میں درد ہے. آپ نے مجھے دیکھنا ہے تو امام حسین کا واسطہ دے رہا ہوں. ذکر کی حرمت ہوتی ہے، ہر بندے پہ واجب ہے. ممبر کی طرف دیکھا کر، جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو. اور آج ہے 9 محرم. میرے ذمے جو مضمون ہے وہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل مصائب. پتھر پگھل جائے، لوہا پگھل جائے، ایسا درد بھرا مضمون. 13 سال کا یتیم کئی ٹکڑوں میں تقسیم. جن کے گھر میں 13 سال کے بیٹے ہیں، اللہ تمہارے بیٹوں کا بخت بلند کرے. تمہاری ہائے زیادہ ہونی چاہیے. حسن کے یتیم کے مصائب. پہلا فکرہ ہی ایسا پڑھ رہا ہوں کہ اول سے آخر کریا ہو جائے. یتیمی کے وقت قاسم کی وہی عمر ہے جو یتیمی کے وقت بی بی سکینہ کی ہے. 3 سال کا شہزادہ تھا اور بڑے عجیب رنگ میں یتیم ہوا. معافی دو تو فکرہ پڑھ دوں. یہ پہلا شہزادہ ہے کائنات کا جس نے اپنی آنکھوں سے 3 سال کے سن میں باپ کے جنازے میں تیر دیکھے. بڑی مقبول مجلس، بڑی روحانیت ہے، ایک جیسی لہر مصائب کی. معصومین کی طرف سے بہہ رہا ہے مجلس میں. 3 سال کے سن میں باپ کے جنازے میں پیوست تیر دیکھے. دعا کیا کرو کوئی کم سنی میں یتیم نہ ہو. شہزادہ امیر باپ کا بیٹا، شہر مدینہ، جنازہ باپ کا، باپ کے جنازے میں تیر. ممبر کی قسم اس سے بڑا مصائب کا فکرہ کیا ہوتا ہے. 3 سال کا تھا اور ایک دن میں 9 مرتبہ چچا عباس کے پاس آیا. شرم و حیا ایسی تھی، 9 مرتبہ آیا، بات نہ کی. 9ویں مرتبہ حضرت عباس نے سینے سے لگایا. تو امیر باپ کا امیر بیٹا ہے، جو کہنا ہے قاسم مجھے بتا، کیا کہنا ہے؟ تیری آنکھیں سرخ ہیں، تو روتا ہے. چچا میں منت کرنے آیا ہوں، مجھے جنگ کب سکھائے گا؟ میں مصائب کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، سینوں پہ ہاتھ آ جائیں تو شرمائیے گا نہیں. چاچا مجھے تلوار چلانا کب سکھائے گا؟ تو نے بڑے آرام سے سنا، تڑپ گئے. ابو الفضل العباس بھتیجے کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی، رخسار چومے. قاسم ہم موجود ہیں، تجھے کیا جلدی ہے تلوار چلانے کی؟ چاچا میں کبھی نہ کہتا. وجہ کیا ہے؟ فرماتے میں مدینے سے گزرتا ہوں نا تو وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں جنہوں نے میرے باپ کے جنازے میں تیر مارے تھے. نو محرم ہے، ماتم کا دن ہے. چاچا میں ان کو دیکھتا ہوں نا میرا خون کھولتا ہے. میں کہتا ہوں کاش آج میں جوان ہوتا. چچا آپ کو پتا ہے جب سے میرے باپ کے جنازے میں تیر لگے ہیں نا، میری ماں کبھی کبھی بولتی ہے، زیادہ گفتگو نہیں کرتی. اچھا ویسے بھی نا بی بی بہت کم گو تھی، بہت کم بات کیا کرتی تھی.
पूरी जिंदगी में बीबी के 3 ही फिक्रे, इमाम हुसैन बादशाह के साथ गुफ्तगू के 3 फिक्रे मक्तल में लिखे। पहला फिक्रा जब इमाम हसन के जनाजे में तीर लगे, बीबी फरमाती है हुसैन मौला मैं तो अब आई हूं, क्या मदीने में जनाजों के साथ यही किया जाता है? बड़ी मंजूरी है मजलिस में, अव्वल से आखिर एक जैसा गिरिया है। मैं पढ़ता हूं मसाइब, मुझे अपने वक्त में मजलिस छोड़ूंगा लेकिन आज जल्दी नहीं है मुझे। मैं चाहता हूं जी भर का पुरसा हो जाए। हसन के यतीम का पुरसा है, अगर कासिम को भी नहीं रोना तो फिर किसको रोना है? करबला में बड़ा हिस्सा है, शहजादा कासिम का बड़ा हिस्सा है, मौला की कसम। पहली बार कब बोली है? जब शौहर के जनाजे में तीर लगे। दूसरा फिक्रा मसाइब का पढ़ता हूं, कब बोली है? 28 रजब सन 60 हिजरी, सामान तैयार, महमल तैयार। बीबी के दिल में परेशानी थी, पता नहीं मैंने जाना है या नहीं जाना। अचानक इमाम हुसैन ने कहा कासिम, जी चाचा सामान तैयार है। बीबी 2 कदम आगे बढ़ी, छोटी सी कसरती उठाई हुई, आवाज़ मौला आपकी मेहरबानी है, आप हमें ले जा रहे हैं, वरना हम गरीबों का यहां कौन था? मैं तो उजड़ गई होती। बिस्मिल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम ना दिखाए। 2 मुहर्रम को करबला आए। मैं मसाइब ऐसे ही पढ़ने का आदी हूं, मैं चाहता हूं बच्चों को भी समझ में आ जाए क्या पढ़ा जा रहा है। 2 को करबला आए, 4 को खैमे हट गए, 7 को पानी बंद हो गया। गुजर गई 8 मुहर्रम, आ गया 9 मुहर्रम का दिन। गुजर गया 9 मुहर्रम का दिन, मैं मसाइब के बिल्कुल करीब आ गया। ये जुमले पता नहीं आपने पहले सुने या नहीं सुने, जुमले नहीं कयामत है। सैयद जुमले सुनिएगा। 10 मुहर्रम की रात, बादशाह जी मेरे हक में दुआ कीजिए, बड़ा मुश्किल मोड़ है। 10 मुहर्रम की रात हुसैन ने चिराग बुझाया, फरमाते हैं जो जाना चाहे वो जा सकता है, मैं लड़ने नहीं आया, मैं मरने आया हूं। नहीं तूने नहीं समझा। ज़हरा का गरीब बैठा है मसनद पे। अब एक दफा मंजर ज़हन में बन जाए तो फिर बात समझ में आएगी। दाएं खड़े हैं ज़ैनुल आबिदीन, बाएं खड़े हैं हजरत अब्बास। हुसैन कर रहे हैं गुफ्तगू, सामने हैं असहाब। फरमाते हैं जिसने जाना है मैं बैयत उठा लेता हूं, मैं अंधेरा कर देता हूं, जो जाना चाहे वो चला जाए। कल दोपहर तक जो अभी मेरे साथ होगा वो मारा जाएगा। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। हुसैन गुफ्तगू कर रहे थे, असहाब में से किसी की निगाह ज़ैनुल आबिदीन पे थी, किसी की निगाह अब्बास पे थी। हुसैन फरमाते हैं मुझे पता है तुम 2 अली देख रहे हो और तुम कुछ और सोच रहे हो, लेकिन गौर से सुन लो, एक ने लड़ना नहीं, एक को लड़ने नहीं दूंगा। माफी चाहता हूं, मैं भी आखिर सैयद हूं। रोक मैं फिर पढ़ता हूं, मैं बिस्मिल्लाह करा। फरमाते हैं मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, ये भी अली है, ये भी अली है। तुम सोच रहे हो इनके होते हुए, गौर से सुन लो, इसने लड़ना नहीं, इसे मैं लड़ने नहीं दूंगा। कल असर तक जंग खत्म हो जाएगी, जो मेरे साथ होगा वो शहीद हो जाएगा। उसके बाद पता नहीं अब मैं कैसे पढ़ूं, तू कैसे सुने। हुसैन के अल्फाज बदल गए, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया हम सब मारे जाएंगे और मेरी बहनों के साथ तुम्हारी पर्दादार भी कैद हो जाएंगी। अब अब्बास रोते रोते मट्टी पे बैठा, जिगर पे हाथ रख के खैमे से बाहर आया। मुझे गाजी की कसम खा के, ये मिंबर पे हाथ है, साथ कासिम, साथ अली अकबर। चाचा रो क्यों रहा है?
چچا رو کیوں رہا ہے؟ آواز اکبر و قاسم غور سے سن لو، کل سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ کیوں چاچا؟ تو نے سنا نہیں؟ بادشاہ فرما رہے تھے میری بہن قید ہو جائے گی، نہ میں رہوں گا نہ میں دیکھوں گا کہ کیسے اجڑتے ہیں اور کیسے پابند ہوتی ہے رسیوں میں۔ اس وقت علی اکبر نے کہا نہ چاچا، آپ ہیں میرے بابا کی کمر کھزور، آپ ہیں جرنیل ہماری فوج کے، آپ جائیں گے میرے باپ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو اکبر کون جائے گا؟ بادشاہ سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ یوں ہاتھ رکھا منہ پہ، نہ اکبر آہستہ بول، تو میرے مولا کو بڑا پیارا ہے، تو جائے گا، تو ہے نور میرے مولا کی آنکھوں کا، تو گیا تو میرا مولا غریب ہو جائے گا۔ یہ گفتگو سنی شہزادہ قاسم نے، دوڑ کے سامنے آیا، 13 سال کا شہزادہ، ہاتھ جوڑ کے کہتے چچا عباس نہ آپ جائیں گے، بھائی اکبر نہ آپ جائیے گا، سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ آپ جائیں گے کمر ٹوٹ جائے گی، آپ جائیں گے نور چلا جائے گا۔ قاسم فرماتے ہیں میں یتیم ہوں، میرے جانے سے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی فرق نہ پڑے۔ عباس نے بھتیجے کو سینے سے لگایا، آواز اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی باتیں، حوصلہ۔ رونا عبادت ہے۔ میں بسم اللہ کروں، جن کے مذہب میں ماتم عبادت ہے وہ آج کم از کم اتنا ماتم کریں کہ بی بی راضی ہو جائے۔ میں شروع کرتا ہوں مسائل۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بات ہے؟ نہیں چچا سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اتنے بھی فضا نے آواز دی، شہزادہ جی دادی آپ کو اماں بلا رہی ہیں۔ مصائب نہیں ہے، قیامت ہے۔ اللہ کرے آپ کے دل پہ فکرہ اتر جائے۔ میں کل یہاں سے گیا ہوں پرسوں، تو 2 گھنٹے میں نے صرف اسی فکرے پہ سوچا ہے۔ گجرات اس کے آگے میں پڑھ نہیں پایا۔ آغا جی دین اسد آباد میں پہلی مرتبہ یہ فکرہ پڑھ لوں، مجھے شہزادی کونین نے عطا کیا ہے۔ ماں کے خیمے میں آئے، 13 سال کا شہزادہ، ضعیف ماں، ایک چراغ جل رہا ہے، ماں رو رہی ہے۔ اماں رو نہیں، حکم کر۔ قاسم کاش آج تیرا بابا موجود ہوتا۔ اماں تو حکم کر۔ قاسم کل ہے قربانی۔ اماں حکم کر، کل ہے تیرے چچا کا امتحان۔ اماں آپ حکم کریں نا، میں چاہتی ہوں تیری دادی زہرا کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ اماں آپ حکم کریں، چاہتی کیا ہے؟ قاسم میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے۔ قاسم میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے۔ اماں حکم کریں، کرنا کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں تیری قربانی یادگار ہو، تو ایسی قربانی پیش کرے کہ دنیا تجھے یاد رکھے۔ اس وقت ہاتھ جوڑے 13 سال کے شہزادے نے۔ اماں پھر ایک وعدہ آپ کریں، ایک میں کرتا ہوں۔ اماں ایک وعدہ کرنا، کل اجازت آپ لے دیں گی، قربانی کا وعدہ میرا یادگار ہوگی۔ اچھا قاسم ٹھیک ہے، اجازت میں لے دوں گی، لیکن کوشش کرے گا سب سے پہلے تیرا جنازہ آئے۔ اماں جنازے اوروں کے آئیں گے، میری چند نشانیاں آئیں گی، بس انہیں دیکھ کے ماتم کر لینا۔ اماں میرا جنازہ نہیں ملے گا، اماں کچھ خاک میں مل جاؤں گا۔ اماں جتنا مل سکا اتنا حوصلہ۔ اماں جنازے اوروں کے آئیں گے، میری چند نشان ہے۔ میں نوکر ہوں، بسم اللہ، مولا آپ کے چہروں پر رحمت نازل کرے۔ چہرہ آپ کا سرخ ہے ماتم کی وجہ سے۔ اماں چند نشانیاں آئیں گی، خود ہی پہچان لینا۔ بس پڑھ لو مصائب، اجازت دیتا ہوں۔ مولا کی قسم سلام کرنے لگا ہوں۔ آ گیا 10 محرم کا دن، بنی ہاشم کا پہلا شہید، ہم شکل پیغمبر کا جنازہ آیا۔
कासिम साथ आए, कैसे पढ़ूं, मैं भी सैयद हूं। हर बीबी मातम कर रही थी। शहजादा कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, अपनी मां नजर नहीं आ रही। दौड़ता हुआ खैमे आया, अम्मा आ, हम उजड़ गए। अम्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया। अम्मा आ ना, हम उजड़ गए। बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। अम्मा तुझे पता है भाई अकबर को बर्छी लग गई। अब बीबी ने गौर से देखा, कासिम मैंने क्या कहा था, अकबर मौजूद हो, तेरा जनाजा आ जाए। अम्मा मेरा जुर्म नहीं है, मैं 19 बार चचा के सामने गया हूं, हर बार मुझे सीने से लगाता है, रोता है, आंसू बहाता है, रो रो के कहता है कासिम तुझे देखो मुझे हसन याद आता है, तुझे देखो मुझे भाई याद आता है, तू चले मुझे हसन नजर आता है, आवाज ही तुझे भेजो मेरे 2 घर बर्बाद हो जाएंगे। कासिम जी 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 जी, आगे आगे मंजिल पे आगे। एक लम्हे का सांस लो। मुसलसल हम रो नहीं सकते, मजबूरी है। मैं खुद बड़ा रोया हूं मजलिस में, मेरा बादशाह जानता है। अच्छा कासिम इधर आना मेरे करीब। जी अम्मा क्या हुआ? अम्मा चाचा इजाजत नहीं देता, जब भी जाता हूं रोता है। अच्छा आस्तीन ने उलटना, तावीज बांधा हुआ था, बच्चों को भी रिवायात याद है। कहा ये तावीज खोल मुझे दे। फिक्र सुनिएगा अली का वास्ता। तावीज खोला, दाएं हाथ पे रखा। कासिम गिरबान खोल। कासिम ने गिरबान चाक किया। आस्ती ने चाक कर दे। बेटे ने चाक की। थोड़ी सी मट्टी बीवी ने उठाई, 13 साल के शहजादे के बालों में मिलाई। दाएं हाथ में बेटे का हाथ लिया, बाएं हाथ पे हसन का वसीयतनामा रख के बीबी वहां आई जहां हुसैन और अब्बास बैठे थे। अब्बास की निगाह पड़ गई, रो के कहता है मौला अब यकीन आ गया हम उजड़ गए। वो देख जिसके घर हम चल के खुद जाते हैं ना, वो बेटे को कफन पहना के मौला लगता है अब हम उजड़ने वाले हैं। मौला बीबी बेटे को कफन पहना के तैयार करके मक्तल भेजने के लिए आ रही है। बीबी करीब आई। हुसैन कहते हैं मुझे बुला लिया होता, आवाज ही नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूं, अगर आज हसन मौजूद होते तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी। मैं चाहती थी आपके बेटे से पहले मेरा बेटा कुर्बान हो, अगर नहीं हो सका तो आप इसे मैदान भेज। बीबी कैसे भेजूं, ये मेरे भाई की निशानी है। कहा मैंने आपकी अम्मा के सामने सुरखरू होना है, इसे भेज, ये करबला के मैदान में तारीख लिख के आएगा। इसे मैंने वो तरबियत दी है, अब कैसे पढ़ूं। तैयारी शुरू हुई। सबसे मुश्किल तैयारी शहजादा कासिम की है। एक रात का दूल्हा था, फुफियों ने मेहंदी लगाई, हाय हाय फुफियों ने मेहंदी लगाई, सेहरा था नहीं, कपड़े की लड़ियां बना के हुसैन ने चेहरे पे डाली। हो सकता है किसी को तरस आ जाए, पांव रकाबों तक नहीं आते थे, मौला ने बांध दिए। जा कासिम जा, मेरा अपना मुकद्दर। हुसैन टीले पे खड़े हुए, साथ गाजी खड़े हुए। आवाजी चचा बताते रहना मैंने जंग कैसे करनी है। जा कासिम बताता रहूंगा। सबसे पहले अरजक के 4 बेटे आए, अब्बास बताते रहे दाएं हमला कर, बाएं हमला कर, इसकी गर्दन से पकड़, इसे तलवार मार, इसे नेजा मार, ये जुड़े हुए हाथ देखिएगा। फिर अरजक मलऊन आया, मैंने छोड़ दिया मजमून। अब्बास ने कहा जीन से निकल के तलवार का वार कर। कासिम ने वार किया, अरजक कातिल हुआ। उमर इब्न साद कहता है पागल हो गए हो, ये हसन का बेटा है, एक एक करके जाओगे, सारे मारे जाओगे। आओ मैं हिकमत अमली बताता हूं। 4000 का लश्कर तैयार करो, 1000 फकत पत्थर मारे, 1000 फकत तीर, तेरी मर्जी है, 1000 फकत तीर छोड़े, 1000 तलवारें। मिंबर की कसम, जब 4000 ने घेरा, कासिम कहते हैं चचा अब क्या करूं। आवाज आई कासिम अल्लाह के हवाले, जा कासिम हमारा। हाँ ये हक है, ये हक है रोने का।
آج بھی جو سوچ کے روئے اس کا مقدر ہے. 4000 نے گھیرا، کہیں سے پتھر، کہیں سے نیزہ، کہیں سے تلوار، کہیں سے تیر. چچا اب کیا کروں؟ آواز آئی کہاں سے؟ پڑھو ایک فکرہ مصائب کا. یا علی یا زہرا مدد کرنا. یہ میرے گلے میں کپڑا. عزادار معافی دیں گے، سید معافی دیں گے. میں وقت کی حجت سے اجازت لے کے فکرہ پڑھ رہا ہوں. زیدی صاحب نے فرمایا، نسیم رضوی صاحب نے پڑھا، میرے والد گرامی نے پڑھا. ایک ہی فکرے میں پورا مضمون ہے شہزادہ قاسم کا. فرماتے ہیں چاروں طرف سے اتنے وار ہوئے کہ قاسم زین پہ تھا تو قاسم تھا. ہائے ہائے. زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا. غازی کی قسم گھوڑا دوڑا کے حسین پہنچے. جتنی جلدی حسین آیا اتنی دیر ہو چکی تھی. دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے دائیں دوڑ گئے تھے. اب جسے رونا نہ آئے وہ سر جھکائے. حسین نے دائیں دیکھا، قاسم نہیں تھا. بائیں دیکھا، قاسم نہیں تھا. ٹیلے پہ آئے، آواز دے کے کہا قاسم کربلا کا غریب بلا رہا ہے. مجھے جواب دے. جواب نہیں آیا. قاسم بیٹوں کی موت کا مارا بلاتا ہے. جواب نہیں آیا. مر نہ جاؤں. قاسم اجڑا ہوا بلا رہا ہے. جواب نہیں آیا. ٹیلے پہ اٹھے، زین پہ کھڑے ہوئے. قاسم امام وقت بلا رہا ہے.